السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں. آج کا میرا وعدہ ہے کہ آپ اس ویڈیو میں آپ کو مزہ بہت آئے گا، اور آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ میرے ساتھ رہیں اور دیکھیں کہ پاکستان نے کیسے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو کئی باری ناکو چنے چبوائے. کیا پاک فوج بھارتی فوج کی کھیت کی بولی ہے؟ خدا نہ خواستہ. کیا بھارت نے کبھی پاکستان کے خلاف واقعی کوئی اس کو کچھ سبقت رہی؟ چاہے 1948 ہو یا 65 کی جنگ یا 1971 ہو یا کارگل، کبھی نہیں ہرایا، اور یہ میں آپ کو آج ثابت کروں گا. بھارت میں عام طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان تو بھارت کے لیے ترنے والا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. بھارت کے لیے اصل مسئلہ تو ٹو فرنٹ وار ہے، یعنی بیک وقت بھارت پاکستان اور چائنا دونوں سے لڑے. بھارت کی فوجی قیادت اکثر یہ بڑکے مارتی نظر آتی ہے کہ پاکستان تو 2 منٹ کی مار ہے، ہمیں تو صرف سول لیڈرشپ کے فیصلے کا انتظار ہے. جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کر لیں، ہم لاہور کی طرف مارچ کرنے کو تیار ہیں. پاکستان کی فوجی لیڈرز کی طرف سے اس طرح کی گدڑ پھپکیاں کبھی بھی نہیں لگائی گئی. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاک فوج کتنی چھپی رستم ہے. دراصل آپ بات یاد رکھیں، پنجابی میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ خالی پانڈا بہتا کھڑکتا ہے. بھارت کے تو کھڑکنے کی یہی ایک وجہ ہے. بھارت آبادی کے لحاظ سے 7 گنا بڑا ہے، اور یہی حال چاہے معیشت ہو یا رقبہ ہو، کوئی اور وسائل ہوں. بھارت کا سائز پاکستان کے لحاظ سے کئی گنا بڑا ہے، لیکن پاکستان کبھی بھی الحمدللہ بھارت کے سامنے جھکا نہیں ہے. کبھی پاکستان نے ہمیشہ بھارت کی دھمکیوں کا ایک ہی جواب دیا ہے: کوڈو ہیل. کسی بھی فوج کے پروفیشنل ہونے کی جو چند اہم ثبوت ہوتے ہیں، ان میں پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ اس سے اپنے دشمن کی طاقت اور خطرے کا اندازہ ہو، اور وہ بالکل کلیئر ہے کہ بھارت پاکستان کا دشمن ہے. دوسرا، اس فوج نے اپنے دشمن کے خلاف مسلسل اور بغیر کسی تعطل کے ایک بیلنس قائم رکھنا ہے، چاہے وہ اسٹریٹجک ہو یا کنونشنل. پاکستان نے نیوکلیر بنا کے اسٹریٹجک لیول قائم کیا، اور ہر نئی ٹیکنالوجی کو اپنے وار تھیٹر میں شامل کر کے کنونشنل لیول کو مینٹین کیا، بلکہ اوپر لے گئے. وہ چاہے بیلسٹک میزائلز ہوں یا کروز میزائلز ہوں یا کوئی بھی ہتھیار ہو، یا نیم اٹ. چاہے آسمان سے تارے اتار لاؤ، چند دن کے بعد وہ بھی ہمارے پاس ہوں گے، کیونکہ ہمارا مقصد ڈیٹرنس مینٹین کرنا ہے. اور پاک فوج نے یہ بڑی خوبصورتی سے کیا، کیونکہ کہتے ہیں نا، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، تو یہی ہمارے لیے ہے. کیسے کیا، یہ کوئی مسئلہ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم جو چاہے وہ چاہے ہمارے وار تھیٹر میں موجود ہے. بڑی بڑی قوتیں آج ایٹمی طاقتیں بننے کی کوشش کر رہی ہیں، جن کے پاس اربوں خربوں ڈالر ہیں، نہیں بن سکے. لیکن 1988 میں جنرل ضیاء نے ٹائم میگزین کو انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ پاکستان کے پاس کووڈ نیوکلیر کیپیبلٹی ہے، کیونکہ پاکستان کو پتہ چل گیا تھا کہ بھارت کو بھی یہ صلاحیت حاصل کرنے لگا. یہاں اسٹریٹجک بیلنس قائم ہوا، اور کیسے کیا، یہ پاکستان کو ہی پتہ ہے. مئی 1998 میں بھارت نے نیوکلیر ٹیسٹ کیا. امریکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ اربوں ڈالر لے لو، یہ نہ کرو. لیکن پاکستان کو پتہ تھا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، پاکستان کو یہ کرنا ہی کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان نے ہر حال میں اپنے دشمن کے خلاف اسٹریٹجک اور کنونشنل بیلنس مینٹین کرنا ہے. اور اگر پاکستان نے اسٹریٹجک بیلنس مینٹین نہ کیا تو پھر کنونشنل سمیت انٹائر سیکیورٹی اسٹریٹجی جو ہے وہ برباد ہو سکتی ہے. اس لیے پاکستان نے فیصلہ کیا جو بھی نتیجہ نکلے ہمیں تو یہ کرنا ہے. اور 17 دن کے بعد پاکستان نے پوری دنیا کو کھڑا کر کے دکھا دیا. نواز شریف جو مرضی کہے کہ میں نے دھماکے کیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پاک فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ بھارت کے معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں. امریکہ ناراض ہوتا ہے ہوئے، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں. اور جب آپ کو پتہ ہو کہ 6 لاکھ کا مقابلہ 13 لاکھ سے، اور بھارت جتنی مرضی 2 فرنٹس کی بات کرے، بھارت کے سیاستدان، اس کے جرنیلوں کی نظر میں پاکستان ان کا نمبر 1 دشمن ہے. اور وہ بھارت جو پاکستان سے 100 گنا ہر لحاظ سے زیادہ وسائل رکھتا ہے، ڈیفنس کا دنیا کا سب سے بڑا امپورٹر بن گیا، تو پاکستان نے کچھ تو کرنا ہے. پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے کوانٹٹی کا مقابلہ کوالٹی سے کیا، اور اس کا ایک مظاہرہ آپ ابھی نندن کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. میں کوئی خالی پیلی باتیں تو نہیں کر رہا. پاکستان کے دفاع کی 3 واضح لائنز ہیں. اسٹریٹجک پلان ڈویژن، آرمی چیف اس کے سربراہ، اور یہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ پاکستان نے کتنے ایٹمس رکھنے ہیں، کون سی ٹیکنالوجی لانی ہے، اور اس سے متعلق جو بھی چیلنجز ہے اسے حل کرنا اس ڈویژن کا کام ہے. دوسرا ہے جی ملٹری آپریشنز، جو کنونشنل آپریشنز کا ذمہ دار ہے. کون سا ٹینک، کون سی بندوق، کس طرح کی ویپنائزیشن کرنی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. تیسرا ہے آئی ایس آئی ایکٹیویٹی اینڈ پراکسی وارز. ان تینوں اداروں کا ہیڈ جو ہے وہ آرمی چیف ہے. اور اس طرح جو ٹرانزیشن ہے
کنونشنل ٹو نیوکلیئر وہ ایک ہی طرف سے ہوگی. یعنی آئینی طور پہ ISI کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے, لیکن دفاعی لحاظ سے کیا ہوتا ہے میں اس پہ نہیں پڑھنا چاہتا. ISI کا سربراہ سرونگ جنرل ہوتا ہے جو فوج سے آتا ہے, فوج میں ہی ٹرانسفر ہو کے جاتا ہے. پاکستان کو بھارت کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے وہ اس کی جیو اسٹریٹجک پرابلمز ہیں, جنہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, کیونکہ پاکستان اپنی پیدائش کے دن سے ہی عالمی طاقتوں کی کھینچا تانی کا شکار تھا, اور ہاتھیوں کی لڑائی میں شامل ہو کر بھی اس کو اپنے آپ کو بچانا بھی تھا. اسے بڑی خوبصورتی سے کیا, الحمدللہ ابھی تک کر رہا ہے. پاکستان نے بھارت سے دہائیوں پہلے ایئر ڈیفنس کمانڈ سسٹم بنا لیا تھا, اور بھارت نے 1984 میں بیلسٹک میزائل پروگرام کا آغاز کیا, اور 5 سال بعد پرتھوی اور اگنی کے تجربے کیے. پاکستان نے بھارت کو آفر کی کہ زیرو میزائل سٹیٹس کر لو, بھارت نے انکار کر دیا. 4 سال بعد جنرل اسلم بیگ نے اعلان کیا کہ پاکستان نے ہتف سمیت دیگر بیلسٹک میزائلز بنا لی ہے, بلکہ یہی نہیں اس کی پروڈکشن لائن بھی بنا لی ہے. اب بھارت کا جواب یہ ہے کہ تم جو مرضی کر لو, پاکستان اس کا بیلنس اب قائم رکھے گا. 90 کی دہائی میں بھارت نے کشمیر میں کئی لاکھ فوج میں اضافہ کیا. پاکستان اس وقت پریشان تھا, آج نہیں ہے. آج ہمیں بھارت کی کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بیلنس قائم کر لیا, کریٹ کر لیا. اور یہ بیلنس ایسے بیٹھے بیٹھائے قائم نہیں ہوتا, اس کے لیے پیشہ ورانہ قابلیت, عزم اور ویژن کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کشمیر میں 9 لاکھ کے قریب سیکیورٹی اہلکار اور فوج موجود ہے, چاہے پراکسی وار ہو یا کوئی اور توڑ پاکستان نے کیا. آج پاکستان کی فوج مکمل طور پہ کانفیڈنٹ ہے کہ بھارت کی ایسی کی تیسی پاک فوج اور PLA مل کر اکٹھے کام کر رہی ہے. PLA وہ فوج ہے دنیا کی بہترین افواج میں سے ہے, اور امریکہ بھی اس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے پریشان ہے. بھارت کے سابق ایئر فورس چیف نے اس بات کا اقرار کیا کہ پاکستان کے پاس بہت بہتر ایکوپمنٹس ہیں, ایمینیشن ہے, اسپیئر پارٹس ہیں, لاجسٹکس ہے. اسے مودی کو کہنا پڑا کہ اگر بھارت کے پاس رافیل ہوتے تو اس ہزیمت کا نہ سامنا کرنا پڑتا جو ہوئی. بھارت آج تک اپنا جہاز نہیں خود بنا سکا. تیجا کا تو پہلا پیچ بھی ابھی ٹھیک طرح سے تیار نہیں ہوا. پاکستان GF-17 تھنڈر کا بلاک 3 بنا چکا ہے. پاکستان اپنی ٹائم لائن اور دیگر چیزیں کامرا ایئر بیس سمیت دیگر سٹیشنز پر میٹ کر رہا ہے. دنیا کی بہترین فوج سیم ایکوپمنٹس پر پاکستان کے ساتھ ٹریننگ کر رہی ہے. پاکستان اور چائنا کے پاس مشترکہ دشمن سے نمٹنے کے لیے کامن ڈاکٹرین ہے. پاکستان کو پتہ ہے اسے دشمن کے خلاف آپریشنز کیسے کرنے ہیں. پاکستان 5th جنریشن فائٹر جیٹ پروجیکٹ عزم کے تحت خود بنا رہا ہے. سائبر, الیکٹرانک وارفیئر, اسپیس وارفیئر, ہر چیز الحمدللہ پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. میرا بھارت کی فوج کا ایک پیغام ہے کہ دشمن سے مقابلے کے لیے بڑی فوج کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ دماغ کی ضرورت ہوتی ہے. الحمدللہ ہے ہمارے پاس, اور اس سے بڑھ کر دل کی اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ میں نہیں ہے. اور اگر بھارت کے جنرلوں کو جو کیڑ پھپکیاں لگاتے ہیں اصل صورتحال کا اندازہ نہیں, تو اس میں ٹینشن پاکستان کو نہیں بھارت کو ہونی چاہیے. ہمارے میں اور انڈیا میں ایک بڑا سمپل سا فرق ہے. انڈیا کو بہت زیادہ 8 گنا زیادہ تیاری کرنی ہے, کیونکہ ان کے عزائم جو ہیں وہ ایڈوانس کرنے کے ہیں, اور پاکستان کے الحمدللہ ہمیں وہ تیاری نہیں کرنی, کیونکہ ہمارے عزائم ڈیفنس کے ہیں. ہمیں کسی دوسرے ملک پہ قبضہ نہیں کرنا, ہمیں کسی دوسرے کی زمین پہ جا کے قبضہ نہیں کرنا, ہمیں کہیں ناجائز طریقے سے نہیں بیٹھنا, ہم نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے. اور اب ہم اتنی اچھی طرح انٹرنچڈ ہیں الحمدللہ کہ ہم بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. دو چیزیں جو اب وار میں بڑی اہم ہوں گی, ان میں ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میزائل ٹیکنالوجی ہے, دوسرا ایئر فورس ہے. ان دونوں میں تو سپیریورٹی ہو گئی, اور ایک بڑی تیسری چیز ہے جیسے پاکستان بڑی تیزی سے سپیریئر ہونے جا رہا ہے, اور وہ ہے نیول. ہماری جو نیول فورسز ہیں وہ ابھی تک لوگوں کے آگے ان کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا, لیکن آپ کو بتاؤں کہ ہماری نیوی الحمدللہ بتدریج ترقی کر رہی ہے اور بہتر سے بہتر ایکوپ ہو رہی ہے, گرو کر رہی ہے. جبکہ انڈین نیوی جو ہے وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہے. کبھی ان کی سب مرین ڈھکن کھلے جانے کی وجہ سے ڈوب جاتی ہے, کبھی اس کے کھڑے کھڑے اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے, کبھی ان کا جو ہے ایئر کرافٹ کیریئر اس کو وہ دور تک نہیں لے کے جا سکتے, کیونکہ اب اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کی زیادہ اس کو آزمائش پہ نہیں ڈالا جا سکتا. تو انڈین نیوی ایکچولی کرش کر رہی ہے اپنی بوجھ کے تلے. اور آرمی کو تو سب جانتے ہیں کہ ہمارے جوان ہوں یا آفسرز ہوں, NCOs ہوں, JCOs ہوں, وہ سب ایک ساتھ کھڑے ہو کے اپنے ملک کے لیے دفاع کرنے کے لیے اپنی جانیں دینے سے بھی نہیں کتراتے, اور روز دیتے ہیں تاکہ آپ اور ہم آرام سے سکون سے نیند سو سکیں. ہندوستان کے جنرلز کو میرا بڑا سمپل پیغام ہے کہ ہمارے متعلق پتہ کرو تاکہ تمہاری نیندیں اڑیں,
اور اس طرح کی گیدڑ بھپکیاں لگانا بند کر دو. چائنا اور پاکستان 2 ایسے ملک ہیں جن سے تم نہیں لڑ سکتے. باقی جب دل کرتے آزما لینا. اللہ حافظ.